بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سنیں۔ بخاری شریف کے باب الآداب میں حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاف دل انسان کے اندر یہ 2 نشانیاں پائی جاتی ہیں، جبکہ سیاہ دل انسان کے اندر یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ ایسا شخص جو بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو یہ نہیں جانتا کہ اس کے آگے کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ ایسا شخص جس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے جھگڑا کر لیتا ہے، ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر بالکل ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اسے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا شخص جو ہر رشتے کو دماغ کی بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا، پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا اور ہر دم اس کی خیر و بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور وہ محبت نہیں جگا پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چپلوس قسم کے لوگوں سب کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام و پیشوا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی خوبیاں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے باب الآداب میں لکھا ہے کہ اسماء بنت یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں اس بارے میں ضرور آگاہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ کہ جب ان پر نظر پڑے خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آئے وہ تم میں سے بہترین اور اچھے لوگ ہیں۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ یہ ہیں کہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر با رونق اور پر نور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیت کا اندازہ اس کے چہرے سے ہی ہو جاتا ہے۔ چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا راحت، خوشی ہو یا غمی، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے واضح پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا ہے کہ جن کے چہرے کی یہ کیفیت تھی کہ چہرے کا آدھا حصہ خوبصورت اور باقی آدھا حصہ بدصورت تھا۔ میں نے فرشتوں سے سوال کیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہیں، یعنی اعمال صالحہ بھی انہوں نے کیے ہیں اور اعمال سیاہ میں بھی وہ پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہرے پر نور کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہرے پر سیاہی اور کالک کے طور پر نمایاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر تقوی اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے، اس لیے ان کے بارونق اور نورانی چہرے کو دیکھ کر
خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادات اور معمولات اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر بھی خدا یاد آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تم میں سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ مومن اپنے حسن اخلاق اور دن میں روزہ رکھنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ ہمارا اخلاق ہمارے مالک اور خالق کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے اور بندوں کے ساتھ بھی۔ خالق و مالک اچھے اعمال کا مطلب یہ ہے کہ اسے وحدہ لا شریک جانے اور کوئی ہمسر نہ بنے۔ جو مال اس نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرے، نماز کی پابندی کرے، یوم آخرت پر ایمان رکھے، قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے، اس کی حلال کردہ چیزوں کا حلال اور حرام کردہ چیزوں کا حرام جانے، تکلیف اور مصیبت میں صبر کرے اور اپنے خالق و مالک کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح ہمارا اخلاق بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اچھے اخلاق کے لیے قرآن سنت کا عمل ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن سنت کا علم حاصل کریں اور اس علم کو لوگوں کو ان کے فائدے کے لیے پہنچائیں۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ حسن خلق سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسن خلق سے یہ کہ تم اپنے کاندھوں کو جھکا لو، اپنی گفتگو کو پاکیزہ بناؤ اور اپنے دینی بھائیوں کو خندہ پیشانی سے ملاقات کرو۔ امام نے جو یہ فرمایا کہ اپنے شانوں کو جھکا لو، یعنی اپنے دینی بھائیوں سے نرمی اور تواضع سے پیش آؤ، سختی یا غیظ و غضب کے برتاؤ سے پرہیز کرو۔ مومن کی سختی اور غیظ و غضب صرف کافر کے مقابلہ میں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو آپس میں محبت اور الفت سے پیش آنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں تو ہر انسان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ ماں باپ کی فرما برداری کریں اور ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، انہیں کبھی جھڑکیں نہیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان کا اسی طرح خیال کریں جس طرح انہیں بچپن میں آپ کا خیال رکھا۔ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو تمہیں محروم کر دے اسے عطا کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اچھے اخلاق کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں، سلام کو عام کریں، ہم جاننے والے اور انجان مسلمان کو سلام کریں، جبکہ یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہم صرف اسی کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم پہچانتے ہیں۔ محترم ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگوں کی خصوصیات بیان فرمائی، وہیں پر فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور یعنی لوگوں کی چغلی لگانے والے، یعنی لوگوں کی باتوں کو ادھر ادھر پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے بیان کرنے والے ہی برے لوگ ہیں۔ ناظرین، اس بری عادات کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے کہ ہم اس سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ ہم بلا وجہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شان گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ ایسی باتیں اکثر فتنہ و فساد اور جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ ہمارے اکثر ہونے والے باہمی تنازعات، جھگڑوں کی اگر وجہ تلاش کی جائے تو اکثر ان تنازعات کے پیچھے کوئی نہ کوئی چغل خور کا فرما ہوتا ہے۔ چغل خور ایک بیمار انسان ہے جو کبھی بھی ایک دوسرے کی اچھی باتیں منتقل نہیں کرتا، بلکہ ایک دوسرے تک ایسی باتیں پہنچاتا ہے جس سے کینہ، دشمنی، فتنہ اور رنجش پیدا ہوا ہے۔ اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ فتنہ پردازی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے تباہی اور بربادی ہے ہر تانا زن اور شگر خور کے لیے۔ ناظرین، یہ ایک بہت برا اور گھٹیا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے برے لوگوں کی علامات قرار دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین اور خالق کائنات کا ایک